السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آزادی مارچ کے جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور اپڈیٹ دیتا چلوں آزادی مارچ اور جلسے کے حوالے سے کہ ایک کنفیوژن یہ پھیلائی گئی کہ آزادی مارچ کا آج کا جلسہ کوئی مؤخر ہو گیا ہے، ملتوی ہو گیا ہے، جلسہ کل ہوگا، یعنی آج 31 کو جلسہ نہیں ہو رہا، 1 نومبر کو ہوگا۔ یہ نون لیگ کی طرف سے احسن اقبال جو سیکرٹری جنرل ہیں اور اطلاعات سیکرٹری مریم اورنگزیب دونوں نے بیانات جاری کیے، تحریری طور پر میڈیا کو یہ واٹس ایپ کے ذریعے بیانات بھیجے گئے کہ آج اپوزیشن کا جلسہ ٹرین حادثے کے باعث ملتوی کیا جاتا ہے، کل یہ جلسہ ہوگا۔ تو جے یو آئی نے اس پر وضاحت جاری کی ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی اور مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی اس گراؤنڈ میں تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ ملتوی ہونے کا تاثر نہیں دینا چاہیے، کوئی ملتوی نہیں ہوا۔ آزادی مارچ اپنے جو قافلے ہیں آزادی مارچ کے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو بڑا قافلہ ہے وہ بھی گجر خان سے نکل چکا ہے، اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے۔ مولانا عطا الرحمان کی قیادت میں جو قافلہ کے پی کے سے نکلا ہے وہ بھی راستے میں ہے، اور اسفندیار ولی کی سربراہی میں قافلہ ابھی اسلام آباد میں داخل ہوا ہے۔ تو یہ قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی، اے این پی کے لوگ، مختلف پارٹیوں کے لوگ، یہاں پہ حاصل بزنجو کے نیشنل پارٹی کے لوگ جو ہیں، طاہر بزنجو، یہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ملتوی یا مؤخر ہونے کا تاثر اس سے ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی، اس لیے جے یو آئی کو وضاحت کرنی پڑی ہے۔ نون لیگ نے یہ کیوں کیا؟ آزادی مارچ مولانا کا ہے، نون لیگ کا ہے نہیں، تو نون لیگ کو اناؤنس کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیوں اتنا جلد بازی کی گئی؟ جان بوجھ کے کیا گیا؟ کیا کیا؟ اور کرنا تو جے یو آئی کو ہونا چاہیے تھا اگر ایسی کوئی صورتحال جو بھی بنتی تھی۔ انتظار حیدری ہمارے ساتھ موجود ہیں، جے یو آئی کو کور کرتے ہیں، انتظار سے ڈسکس کریں گے۔ انتظار حیدری، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ نون لیگ نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے یا غلط فہمی میں ہوا ہے یا جلد بازی میں ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ ان کو کیا پڑی تھی جب آزادی مارچ مولانا لیڈ کر رہے ہیں، نون لیگ کا ایک لیڈر ان کے ساتھ نہیں ہے، تو ان کو کیا جلدی پڑی تھی کہ یہ ملتوی ہو گیا؟ دیکھیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دو بڑے عہدے ہوتے ہیں کسی بھی جماعت میں۔ ایک سیکرٹری جنرل کا عہدہ ہونا، یہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ دوسرا عہدہ سیکرٹری انفارمیشن کا، جو ترجمان کا بھی عہدہ ہوتا ہے اور وہ ترجمانی کرتا ہے ایک جماعت کی۔ ان دونوں بڑے عہدوں کی طرف سے ایک بیان جاری کیا جانا کہ جلسہ آج ملتوی کیا جا رہا ہے اور اسے ٹچ کیا جا رہا ہے جو لیاقت پور رحیم خان میں واقعہ ہوا ہے، ایک بڑا سانحہ ہوا ہے، 65 کے قریب افراد وہاں پہ سنا ہے شہید ہو چکے ہیں، تو ایک بڑا واقعہ وہاں پہ ہوا ہے۔ لیکن اس کو اس کے ساتھ نہ تھی مسلم لیگ نون کیوں کر رہی تھی؟ کیا وہ میزبان تھی اس آزادی مارچ کی؟ تو جے یو آئی نے بھی، مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے میری بات ہوئی ہے، اس سانحے پہ وہ بھی دکھی ہیں، ہمیں بھی افسوس ہے، ہم ان کے ورثاء کے ساتھ اظہار ہمدردی، اظہار تعزیت کرتے ہیں، لیکن یہ قافلے جو نکل چکے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بتائے جا رہے ہیں، تو یہ تو رواں دواں ہیں۔ وہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہیں پہ آتے ہیں نا کہ یہ نہ تھی وہ کیوں کر رہی تھی، کیونکہ وہ میزبان نہیں تھی۔ میزبان جمعیت علماء اسلام فے تھی، وہی اس کو لیڈ کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کراچی سے سکھر تک، سکھر سے پھر لاہور تک، لاہور سے پھر اس گجر خان تک، جو گجر خان سے اب قافلہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے۔ دوسری طرف دوسری جماعتوں کے بھی قافلے آ رہے ہیں۔ تو ایسے مواقع پہ ایسے بیانات جو آتے ہیں یا اس طرح کی خبریں آتی ہیں، بعض حوالوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پلانٹڈ سٹوریز ہوتی ہیں، لیکن ایسی پلانٹڈ سٹوریز تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ذرائع سے آتی ہیں، ذرائع سے خبریں چلائی جاتی ہیں، خبریں چل جاتی ہیں، پھر اس میں کچھ جو ابہام پیدا ہو جاتا ہے، کارکنوں میں بھی ابہام پیدا ہو جاتا ہے، پھر قیادت میں بھی کچھ چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک بڑی جماعت کی، بڑی سیکرٹری جنرل کی طرف سے، بڑی جماعت کے بڑی سیکرٹری اطلاعات کی طرف سے یہ بیانات سامنے آئے، تو یہ ایک مطلب ضرور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فے کو اس حوالے سے مایوسی ضرور ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ایسے بیانات نہیں آنے چاہیے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے مولانا غفور حیدری سے پوچھا کہ یہ مسلم لیگ نون آپ کی حلیف جماعت ہے یا حریف جماعت ہے؟ کیوں انہوں نے یہ بیان جاری کیا جبکہ میزبان تو آپ ہیں؟ لیکن مولانا غفور حیدری نے ان کا بھرم رکھا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں، انہوں نے کہا کیا پتہ انہوں نے کس پیرائے میں بات کی، کس سینیریو میں بات کی، ان کا مطمع نظر کیا تھا۔ ہماری بات نہیں ہوئی، ہماری بات ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ بڑا حادثہ تھا، لیکن چونکہ قافلے سڑکوں پر ہیں تو ان قافلوں کو روکا نہیں جا سکتا، اور یہ آزادی مارچ ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ایک جو وضاحت آئی وہ یہ ہے کہ یہ آزادی مارچ ہے، اس میں بہت سارے مراحل آنے ہیں،
تو یہ مراحل کون سے ہیں وہ تو ابھی جب مولانا یہاں پہ اسلام آباد میں آئیں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا. یہ جلسہ ہوگا, اس جلسے میں کتنا ٹائم چلتا ہے, مولانا یا دھرنا ہوگا, اگلا لائحہ عمل مولانا کیا اختیار کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ابھی تک تو آزادی مارچ چل رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑے قافلے کو لیڈ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان خود. دوسرا قافلہ جو پشاور کے پی کی طرف سے آ رہا ہے, رشکری انٹرچینج سے جو موٹر وے پہ آیا ہے, اس کو اسفند یار ولی لیڈ کر رہے تھے. اور وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے اور کچھ دیر بعد پنڈال میں بھی آ جائے گا. محمود اچکزئی کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی آ رہے ہیں. نیشنل پارٹی کی قیادت یہاں پہ تقریباً آ چکی ہے. طاہر بزنجو آ چکے ہیں, لیاقت جو دوسرے بزنجو صاحب ہیں وہ بھی کچھ دیر میں, طاہر بزنجو آ چکے ہیں اور کچھ دیر بعد حاصل بزنجو میں بھی آ جائیں گے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد پھر جو جلسے کی شیپ بنیں گی وہ تو کل بنیں گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جلسہ صبح ہوگا لیکن قافلے آج رات کو آ جائیں گے. یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جب یہاں پہ آئیں گے تو شاید کارکنوں کا جوش گرمانے کے لیے وہ یہاں پہ کچھ دیر کا خطاب بھی کر لیں تاکہ کارکنوں کے جو جذبات ہیں وہ ٹھنڈے نہ پڑیں. اسلام آباد میں چونکہ خنکی کا ماحول ہے, اس وقت موسم تبدیل ہو رہا ہے, ہلکی ہلکی سردی پڑ رہی ہے رات کو, تو ان کے جو جذبات ہیں وہ گرمائیں گی بھی صحیح. لیکن مسلم لیگ نون کا اس موقع پہ بیان بنتا ہی نہیں تھا, غلطی کی مجھے یہ لگتا ہے. شاید کچھ دیر بعد مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت ہے, صدر صاحب ہیں, ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آ جائے, کوئی وضاحت آ جائے, کیونکہ جے یو آئی کی طرف سے یقیناً یہ مایوسی کا اظہار تو کیا گیا ہے, ناراضگی کا اظہار ضرور مسلم لیگ نون کی قیادت سے کیا گیا. انتظار نون لیگ کو کچھ عرصہ میں بھی کور کرتا رہا ہوں, جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے صدر کی طرف سے کوئی وضاحتی بیان آئے, مجھے نہیں لگ رہا, کیونکہ نون لیگ کے دو بڑے عہدیداروں نے بیان بیک وقت جاری کر دیا ہے. ایک ہی بیان تو یہ صدر کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا, اور صدر کا جو ان کی جو آپ نے سیاست دیکھی ہے, مفاہمت کی سیاست, تو وہ انہوں نے اگر سیریس ہونا ہوتا ہے اس آزادی مارچ میں تو وہ مولانا کے ساتھ کنٹینر میں بیٹھ جاتے لاہور سے. تو وضاحت مجھے نظر نہیں آئی. آپ کی بات بالکل بجائے, وضاحت نظر نہیں آتی. لیکن دیکھیں جس طرح سے مولانا غفور حیدری نے تردید نہیں کی لیکن اپنی وضاحت دے دی, اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے تردید نہیں آئے گی لیکن شاید کوئی ملا جلا رد عمل آ جائے گا کہ دیکھیں ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا, ہم کہنا یہ نہیں چاہتے تھے, ہمارے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کیا گیا ہے. یہ الفاظ ہو سکتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے, یہ ضرور آئیں گے کیونکہ جمعیت علماء اسلام فے کی طرف سے ضرور ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہوگا اور شدید ناراضگی کی گئی ہوگی کہ ہم اپنے قافلے کو بڑی کامیابی کے ساتھ یہاں لے کے آ رہے ہیں, اور آپ جو تاثر دینا چاہ رہے ہیں اس سے ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں یہاں پہ کون سی مسئلہ ہو گیا, ہمارے قافلے پورے نہیں ہوئے, ہمارے کارکنان پورے نہیں ہوئے, جو ہم نے دعویٰ کیا تھا 15 لاکھ کارکنوں کا یہاں لانے کا, کیا ہم اس میں ناکام ہو گئے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جلسہ ایک دن کے لیے ملتوی کر رہے ہیں. تو یہ تاثر ضرور غلط کیا ہے. اور یہاں پر جو لوگ جلسے گاہ میں موجود تھے, تقریباً 2000 سے 3000 کے قریب لوگ جو موجود تھے, ان میں بھی ایک دیکھیں کنفیوژن پیدا ہوئی ہے. یہاں لوگوں نے اپنے سر جوڑ لیے تھے جب ہم یہاں پہ بیپر کرا رہے تھے کہ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے. تو دیکھیں ایک سارے لوگ پریشان تھے, ہم سے پوچھ رہے تھے کہ جلسہ ملتوی ہو گیا کیا. ہاں دیکھیں یہ چیزیں, یہ کنفیوژن پیدا ہوئی ہے نا. تو دیکھیں پھر ایسے مواقع پہ ایسے بیانات جو ہوتے ہیں تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پلانٹڈ بیان تھے. اب وایا پلانٹڈ بیان تھا یا نہیں تھا اس کی وضاحت تو خود مسلم لیگ نون کرے گی نا. خیال ہے حیدری صاحب نے اسی لیے نون لیگ کا بھرم رکھا کیونکہ ابھی آزادی مارچ کے قافلے آپ پہنچے ہیں, سر پہ ہیں, اور ابھی کچھ گھنٹوں کی بات ہے. تو ابھی حیدری صاحب اگر کنٹراڈکٹ کرتے, ان کے بیان کی تردید کرتے یا کوئی اختلاف رکھتے تو وہ آزادی مارچ اور ان کے اتحاد کے لیے یہ اچھا نہ ہوتا. شاید وہ تو انہوں نے ایک وزاداری کا مظاہرہ کیا, بلوچستان سے تعلق ہے مولانا غفور حیدری کا, تو وزادار بھی ہیں, وزاداری کا مظاہرہ بھی یہ کیا. اور دوسرا وہ اس آزادی مارچ کے میزبان ہیں تو اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک بردباری کا مظاہرہ کیا, صبر کا مظاہرہ کیا. لیکن آپ دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان زاہد خان کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے, باقاعدہ بیان جاری ہوا ہے میڈیا کو. انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسلم لیگ نون نے بہت بڑی زیادتی کی ہے, انہوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارا مارچ جو ہے وہ رک نہیں رہا, ہمارے قافلے آ رہے ہیں. اسفند یار ولی کچھ دیر بعد یہاں پہ جلسہ گاہ میں پہنچ جائیں گے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان بیان جو ہے وہ انہوں نے اس کی تردید نہیں کی, مولانا غفور حیدری نے تردید نہیں کی, لیکن عوامی نیشنل پارٹی جو اسی مارچ میں اتنی ہی اسٹیک ہولڈر ہے اس آزادی مارچ میں جتنی مسلم لیگ نون ہے, انہوں نے اپنی وضاحت بھی جاری کی اور اس کی تردید بھی کی. پیپلز پارٹی نے نہیں کی, پیپلز پارٹی ابھی انہوں نے نہیں کی, لیکن عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے وضاحت آئی ہے اور اس کے ساتھ تردید بھی آئی ہے نون لیگ کہ ہم آپ کے اس بیان کو مسترد کرتے ہیں. تو یہ سامنے انہوں نے واضح کر دیا, یہ کنفیوژن کم سے کم دور ہو گئی.
کہ آزادی مارچ جو ہے وہ رک نہیں رہا, وہ التوا کا شکار نہیں ہے, وہ چل رہا ہے. کل ایک بڑا جلسہ ہوگا, کل جمعے کا دن ہے, ویسے بھی مولانا فضل الرحمان یہاں خطبہ بھی دیں گے جمعے کا. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ انتظار حیدری. ویورز, مولانا جو نون لیگ نے بیان جاری کیا کہ کل جلسہ ہوگا, ملتوی ہو گیا. انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے جلسہ آج تو دن گزر گیا, مغرب ہو گئی, اذانیں آ گئی, نماز ہو گئی, تو آج دن 31 کا گزر گیا. رات قافلے پہنچنا شروع ہوں گے, کوئی 12 بجے تک پہنچیں گے, کوئی 1 بجے تک, 2 بجے تک, 3-4 بجے تک یہ قافلے پہنچتے رہیں گے. اور جلسہ الٹیمیٹلی ہونا 1 نومبر کی صبح کو ہے باضابطہ طور پر. رات کو جو قافلے پہنچیں گے ان کو خطابات مختلف رہنماؤں کے وہ چلتے رہیں گے. JUI بھی انڈرسٹینڈ کر رہی ہے, مولانا حیدری نے بھی یہ کہا, مولانا فضل الرحمان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جلسہ تو باضابطہ شروع تو 1 کی صبح کو ہی ہونا ہے, لیکن اس کو ملتوی کرا دینا یا ملتوی کرنے کا تاثر دینے سے غلط فہمیاں قافلوں میں بھی پیدا ہو سکتی تھی, کچھ کارکنوں میں بھی, یا مخالفین پروپیگنڈا کر سکتے تھے کہ یہ ایک دن ملتوی کر دیا, مؤخر کر دیا, بہت ساری ہزار چیزیں نکل سکتی تھی. اسی لیے ملتوی ہونے کا تاثر نہیں دینا چاہیے تھا, یہ JUI کا کہنا ہے. نون لیگ نے جو کیا, JUI نے ان کی مذمت نہیں کی, کوئی تردید ان کے بیان کی یا سختی سے کوئی تردید نہیں کی, لیکن اس کو ہم جو نوٹ کر رہے تھے کہ ناپسندیدگی کا ضرور اظہار کیا ہے کہ بھائی آزادی مارچ جو ہے وہ JUI لیڈ کر رہی ہے, مولانا لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے ایفرٹ کیے ہیں اور اس کے لیے بیانات آپ جاری کر رہے ہیں بغیر پوچھے اور بغیر مشاورت کے. تو اس حوالے سے بہرحال یہ آزادی مارچ کے قافلے آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ جو لوگ 2000-3000 پہنچے ہیں یہ انڈیویجول آئے ہیں, پراپر قافلے, باضابطہ قافلے ابھی پہنچنا شروع ہونے لگے ہیں. اسفندیار ولی کا قافلہ اسلام آباد میں داخل ہو چکا ہے, کچھ دیر میں جلسہ گاہ میں پہنچ جائے گا. آگے جو بھی اپڈیٹس ہوتی رہیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.